حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، بہت بڑے ولی گزرے ہیں، کہ قرآن کی کون سی آیت ہے جس سے آپ سب سے زیادہ امید لگائے بیٹھے ہیں، آپ کو بڑی امید ہے کہ مغفرت ہو جائے گی؟ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو کلمہ توحید ہے نا، دیکھیں اس پر بات ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو حصے ہیں، ایک کلمہ توحید ہے اور ایک کلمہ رسالت ہے۔ کلمہ توحید کے دو حصے ہیں، لا الہ اور پھر الا اللہ، پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے۔ اور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اس کائنات میں یہ زمین و آسمان، ستارے، آسمانوں کی رفعت، پہاڑوں کی صلابت، یہ کل کائنات اللہ کی صفات کا مظہر ہے، اللہ کے وجود پر دلیل ہے، لیکن اگر اللہ کے وجود پر سب سے بڑی اور واضح کوئی لا الہ الا اللہ کی دلیل ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ پوچھا گیا کہ بھئی کس آیت پر مغفرت کی امید، کون سی آیت ہے جس سے امید پیدا ہوتی ہے؟ تو کلمہ توحید کو کبھی معمولی گمان مت کیجئے گا، اس کا وزن اتنا ہے کہ اگر کل کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو یہ کلمہ سب پر بھاری ہو جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا کلمہ ہے، اس لیے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ پوری زندگی کفر کیا ہو، شرک کیا ہو، گناہ کبیرہ کیا ہو، لیکن اگر سچے دل سے انسان توبہ کر لے اور یہ کلمہ توحید زبان پر جاری ہو جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں۔ ابھی ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے، آپ غور کیجئے کہ یہ سارے دلائل جو عقلی اور نقلی دلائل کوئی آپ 20 گھنٹے سے سن رہے ہیں، کیوں سن رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا جب ملحدین سے سامنا ہو تو آپ اہل علم یہ جان سکیں کہ امت مسلمہ کے اہل علم کی اپنی روایت کیا ہے، ہمارا اپنا منہج کیا ہے، کس میتھڈالوجی کی بنیاد پر ہم نے ایگزسٹنس آف گاڈ کے منکر کو یا وننس آف آلمائٹی گاڈ کے منکر سے بات کرنی ہے، ہمارا مقدمہ کس تناظر میں کن بنیادوں پر کھڑا ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم فریم ورک بھی انہی کا استعمال کر رہے ہوں، اصطلاحات بھی انہی کے استعمال کر رہے ہوں، ٹریپ ہو کر رہ جائیں۔ تو اب آپ اس بات پر غور کیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اگرچہ یہ ساری دلائل کے ذریعے سے ایمان تک پہنچنا ایمان کو تقویت دیتا ہے، لیکن اصل الاصول تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا اور ایمان لے آئے، سمعنا واطعنا، آمنا وصدقنا۔ حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر مسلم تھے، بکریاں چراتے چراتے پہاڑوں سے نیچے اترے، مدینہ شریف پہنچے تو دیکھا کہ مدینہ منورہ خالی ہے۔ پوچھا کہ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ کہا کہ مشرکین نے حملہ کر دیا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام احد میں جہاد کے لیے تشریف لے گئے۔ تو مشرک تھے، ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، ساری بکریاں اللہ کے راستے میں صدقہ کیں، غزوہ احد میں شریک ہوئے، اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر سخت حملہ ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو میرا ان سے دفاع کرے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے تیر چلانا شروع کیے اور اتنے تیر چلائے کہ دشمن پیچھے ہٹ گیا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جب دوبارہ حملہ ہوا تو فرمایا کون ہے جو ہمارا دفاع کرے؟ تو آپ نے اتنے تیر چلائے کہ دشمن پھر پیچھے ہٹ گیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو ان سے ہمارا دفاع کرے؟ تلوار لے کر میدان میں کودے اور حضور علیہ السلام کی محبت میں لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر لیا۔ قیامت تک آنے والے تمام علماء اور اولیاء، یہ جلیل القدر شخصیت ان کے قدموں کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ تو اگرچہ یہ دلائل کا پڑھنا جواب دینے کے لیے اپنے اطمینان قلب کے لیے ضروری ہے، لیکن یاد رکھ لیں کہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فانتہو، جو کچھ تمہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے مل جائے وہ لے لو، اور جس بات سے حضور نے منع کر دیا اس سے۔ تو پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے؟ تو فرمایا قل یا رسول اللہ، آپ فرما دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ خود کلام نہیں فرماتا، یا رسول اللہ آپ فرما دیجیے۔ کیا فرما دیجیے؟ قل للذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے آپ ان سے فرما دیجیے، ان ینتہوا، اگر وہ کفر سے رک جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، اللہ تعالیٰ گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو حضرت شبلی نے فرمایا کہ واللہ تعالی اطلق للکفار دخول الجنہ بذکر الکلمہ مرۃ واحدہ، کہ اگر کوئی یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ایک بار پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ فرمایا۔ اترا ان من واظب علیہا طول العمر کیف یمنع من دخول الجنہ وہو طاہر عن نجاست الشرک، تو فرمایا جو پوری زندگی لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے گا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اور امام رازی کی اس کتاب کو میں یہاں پر امام رازی کی کتاب پر بحث میں یہاں ختم کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک حدیث نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اہل جہنم جہنم میں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یقول اللہ یوم القیامہ ما لی ارا فلانا فی صفوف اہل النار، ما لی ارا فلانا فی صفوف اہل النار، میں ایک شخص کو اہل جہنم کی صفوں میں دیکھ رہا ہوں۔ تو فرشتے کہیں گے، جبریل علیہ السلام عرض کریں گے یا ربی انا لم نجد لہو حسنتاً، اس آدمی کی کوئی ایک نیکی بھی ہمیں نہیں مل سکی۔ تو اللہ فرمائے گا کہ انی سمعتہ فی الدنیا یقول یا حنان یا منان، بآواز بلند کہیں یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ اللہ فرمائے گا کہ میں اپنے بندے کو دنیا میں نے سنا کہ وہ یا حنان یا منان کہتا تھا، تو فاذهب الیہ فاسألہ، جاؤ اور سوال کرو۔ جبریل علیہ السلام کا حکم ہوگا کہ جاؤ اور سوال کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ فیاتیہ فیجدہ فی زاویۃ من زوایا جہنم، تو جبریل علیہ السلام جہنم میں کسی مقام پر پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ شخص جہنم میں بھی کہہ رہا ہوگا یا حنان یا منان، فیسألہ جبریل عن ہذہ الکلمہ، تو حضرت جبریل علیہ السلام اس سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے، یہ تم یا حنان یا منان کہہ رہے ہو، یہ کون ہے؟ تو وہ کہے گا وَهَلْ حنان و منان غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی حنان اور منان ہو سکتا ہے؟ تو جبریل امین اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المنقذ من الضلال سے میں اس بحث کو یہاں پر میں مکمل کر رہا ہوں کہ امام غزالی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے تقریباً کم و بیش 38 سے 40 برس کی عمر میں صدر نظامیہ کا آپ کو مرتبہ نصیب ہوا، یعنی پوری اسلامی دنیا کے سب سے بڑے عالم اور مدرس جنہیں حجت الاسلام کہا جاتا ہے کہ ان کا کہہ دینا ہی دلیل بن جاتا ہے۔ تو امام غزالی پر ایک کیفیت ہوئی اور انہوں نے یہ سارا قیل و قال کا علم ترک کیا، اور ظاہر ہے کہ علم و فن کے ماہر تھے، یہ سب چھوڑ کر آپ مختصر یہ کہ 11 سال تک ریاضات، مجاہدات، اولیاء صوفیہ کی مجلس اور صحبت میں رہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو آخری دور کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے المنقذ من الضلال، تو آپ فرماتے ہیں کہ انی علمت یقیناً، یہ سارا تجربہ کرنے کے بعد امام غزالی کیا فرمائے؟ نہیں سوچیں جس شخص نے الاقتصاد فی الاعتقاد لکھی ہے، المستظہری، المستصفیٰ، شرح الاسماء الحسنہ، اتنی بڑی بڑی یعنی کلام اور اصول فقہ اور یعنی تصوف پر اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھنے کے بعد، جنہوں نے مقاصد الفلاسفہ، تحافظ الفلاسفہ، یعنی اتنے بڑے بڑے کام کیے ہوں، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں انی علمت یقیناً، کہتے ہیں میں نے یقینی طور پر اس بات کو جان لیا ہے،
अन्न सूफियता हुमुस्सालिकूना ली तरीक़ अल्लाह ताला ख़ासतन, कि अगर अल्लाह ताला के रास्ते पर चलने वाले कोई ख़ासुल ख़ास लोग हैं तो वो अल्लाह के वली हैं। वो कौन हैं? वो सूफियाँ हैं, वो अल्लाह के वली हैं। फरमाते हैं व अन्ना सीरतहुम अहसनु सियर, कहते हैं कि औलिया और सूफिया का किरदार सबसे खूबसूरत होता है। व तरीक़हुम अस्वबुत तुरुक़, उनका रास्ता सबसे दुरुस्त और सही होता है। व अखलाक़ुहुम अज़कल अखलाक़, उनके अखलाक़ सबसे ज़्यादा पाकीज़ा हैं। फिर फरमाते हैं कि बल, सब्र नहीं हुआ, कहते हैं बल्कि मैं यहाँ तक कहता हूँ कि लौ जुमिआ अक़्लुल उक़लाई व हिकमतुल हुकमा व इल्मुल वाक़िफ़ीना अला असरार शरई मिनल उलमा, फरमाते हैं कि अगर तमाम कायनात के उक़ला की अक़ल को, तमाम हुकमा की हिकमत को और शरीयत के रमज़ शनासों के तमाम इल्म को जमा कर लिया जाए, लियुग़य्यिरु शैअम मिन सियरिहिम व अख़लाक़िहिम, कि वो औलिया की, और ये कोशिश की जाए कि औलिया की सीरत और किरदार में कोई तब्दीली करके कोई ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट बना दी जाए। व युबद्दिलूहु बिमा हुवा खैरुम मिन्हु, कि इससे ज़्यादा बेहतर इंसान तख्लीक किया जाए अपने किरदार और आदात व अतवार में। तो फरमाते हैं लम यजिदु इलैहि सबीला, फरमाते हैं मुमकिन नहीं है। क्यों? वजह क्या है? फरमाते हैं फ़इन्ना जमीआ हरकातिहिम व सकनातिहिम फ़ी ज़ाहिरिहिम व बातिनिहिम, फरमाते हैं कि उनकी जमी हरकात व सकनात अपने ज़ाहिर में भी और अपने बातिन में भी मुक़्तबसतुन मिन नूरी मिशकातिन नबुव्वा, फरमाते हैं कि औलिया बराह रास्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नूर मिशकात से और मिशकात नबुवत के नूर से फैज़याब हो रहे होते हैं। इनका नूर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से उन्हें अता हो रहा है। वलैसा वराअ नूर नबुव्वति अला वजहिल अर्द नूरुन युस्तदाउ बिही, और फरमाते हैं कि हुज़ूर के नूर नबुव्वत के मा सिवा इस कायनात में तुम्हें कहीं ऐसी हिदायत का नूर नहीं मिलेगा कि जिससे तुम अपने क़ल्बो ज़हन को मुनव्वर कर सको। जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहला या